بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ، تائیوان کے مسئلے پر چائنا نے امریکہ کو للکار دیا۔ یہ تو تھا ہی ایسا، امریکہ اسرائیل سمیت اپنے اتحادیوں کی بھی جاسوسی کر رہا ہے۔ میکرون دیکھتا ہی رہ گیا، ہالینڈ کے لوگوں نے فرانسیسی صدر کو تقریر سے روک دیا۔ اپنوں نے ہی تباہی پھیر دی، میانمار میں اموات 100 سے زائد ہو گئیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھارتی ریاست پنجاب کے فوجی اڈے میں فائرنگ، اور لو میرے ساتھ دشمنی، میرے بعد امریکہ دنیا میں اثر و رسوخ کھو بیٹھا ہے۔ ٹرمپ ہمیں کہاں پھنسا دیا، روس اور تخریب کاروں میں کوئی فرق نہیں ہے، یوکرینی صدر۔ چیف جسٹس ڈنڈا پکڑنے کے بالکل قریب ہیں، سپریم کورٹ کا حکومت اور اسٹیٹ بینک کو نوٹس۔ انسانیت کی تذلیل، بھارت میں جائیداد کے لیے مردہ خاتون کا انگوٹھا لگوا لیا۔ کام کے دوران کچھ دیر وقفے سے کارکردگی بہتر نہیں ہوتی، تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ اگرچہ چائنا نے جزیرہ نما تائیوان کے محاصرے کی فوجی ریہرسل کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے، تاہم سرکاری ٹیلی ویژن کا کہنا ہے کہ چند ایک جنگی جہاز حقیقی جنگ کے حالات کے مطابق لازمی تربیت کی غرض سے اس وقت بھی آبنائے تائیوان کے قریب موجود ہیں۔ فوجی مشقوں کے خاتمے کے باوجود چینی لڑاکا طیارے اور بحری جہاز آبنائے تائیوان کے ارد گرد گشت زنی میں مصروف ہے۔ چائنا کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ 26 جنگی جہاز اور 9 بحری جہاز بدستور تائیوان کے پانیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ فضائیہ اور بحریہ کے جوان اور میزائل یونٹ کے جوان صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ مشقوں کے دوران تائیوان پر بھرپور حملے اور جزیرے کے فضائی اور زمینی محاصرے کی ریہرسل انجام دی گئی۔ چینی فوج نے کہا ہے کہ یہ مشقیں تائیوان کے علیحدگی پسندوں، سازشی عناصر اور غیر ملکی فوجوں کے لیے ایک انتباہ ہے۔ چائنا تائیوان کو اپنا اٹوٹ حصہ قرار دیتا ہے اور بارہا امریکہ کو خبردار کر چکا ہے کہ وہ جزیرہ تائیوان میں اپنی مہم جوئی کا سلسلہ بند کر دے۔ چائنا امریکہ پر واضح کر چکا ہے کہ وہ اپنے اصولی موقف سے ہرگز پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور فلپائن سمیت اپنے اتحادیوں کے ساتھ امریکی مشترکہ فوجی مشقیں بھی نہ تو چائنا کو خوف دلا سکتی ہیں اور نہ علیحدگی پسندوں کے حوصلے بڑھا سکتی ہیں۔ سابق امریکی وزیر خارجہ اور سینئر تجزیہ نگار ہنری کسنجر بھی کئی بار تائیوان کے معاملے میں چائنا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کی بابت خبردار کر چکے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چائنا نے واضح کر دیا ہے کہ وہ تائیوان کے معاملے میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکی وزارت دفاع کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ کے سلسلے میں فاش ہونے والی دستاویزات سے امریکہ کی قومی سلامتی متاثر ہو سکتی ہے۔ جان کربی نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کو معلومات کی اس لیک کے بارے میں گزشتہ ہفتے ہی مطلع کر دیا گیا تھا۔ ٹوئٹر اور ٹیلی گرام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری ہونے والی خفیہ معلومات سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ نے جاسوسی کرنے میں جنوبی کوریا، آسٹریلیا، مصر، یوکرین حتیٰ کہ صہیونی حکومت اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑا اور ان ممالک اور حکومتوں کے حساس اداروں کی معلومات کو اکٹھا کر کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ پینٹاگون نے دعویٰ کیا ہے کہ ان حساس معلومات کے منظر عام پر آنے سے بہت سے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ پینٹاگون نے ان معلومات کو امریکی تاریخ کی سب سے بڑی لیک قرار دیا ہے۔ حساس دستاویزات کے مطابق امریکہ یوکرین کے صدر کی جاسوسی بھی کرتا رہا ہے۔ اس پر مختلف ممالک کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ یوکرین نے دستاویزات کو جعلی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، تاہم کچھ کا کہنا ہے کہ یوکرین حکومت نے امریکی حکام سے واقعے پر شدید مایوسی کا اظہار بھی کیا ہے۔ لیک ہونے والی دستاویزات نے امریکی صدر جو بائیڈن کی یوکرین پالیسی پر اندرونی اختلافات کو بے نقاب کیا ہے۔ روس کے ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ یہ دستاویزات یوکرین جنگ میں
امریکی مداخلت کا کھلا ثبوت ہے۔ ہالینڈ کے لوگوں نے فرانسیسی صدر میکرون کو تقریر کرنے سے روک دیا۔ میکرون جو ہالینڈ کے شہر ہیگ کے تھیٹر ہال میں تقریر کر رہے تھے، جلسے میں حاضر لوگوں کے نعروں اور شور شرابے کے بعد اپنی تقریر کو روکنے پر مجبور ہو گئے۔ فرانسیسی صدر نے حاضرین کو منانے اور انہیں اپنی تقریر سننے پر رضامند کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی، جس کے بعد سیکیورٹی گارڈز نے مداخلت کر کے احتجاج کرنے والوں کو ہال سے باہر نکال دیا۔ ہالینڈ کے لوگوں نے فرانسیسی صدر کے خلاف جم کر نعرے بازی کی اور انہیں ایک دوگلا اور منافق صدر قرار دیا۔ ہالینڈ کے لوگوں کی بڑی تعداد میکرون کی تقریر سے گھنٹوں قبل تھیٹر ہال میں پہنچ گئی تھی اور لوگ ان کی پالیسیوں کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے تھے۔ میانمار میں فوجی حکومت نے مارشل لا کے خلاف جدوجہد کرنے والے سیاسی رہنماؤں اور مزاحمت کاروں کے گھر پر فضائی حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ میانمار کی فوج کے لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹرز نے ینگون کے مضافاتی علاقے پر بمباری کی۔ یہ قصبہ ملک میں 2 سال پہلے کی گئی فوجی بغاوت کے خلاف مزاحمت کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ فوجی حملے میں مرنے اور زخمی ہونے والوں میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی بھی ہے۔ حملے میں معصوم شہریوں کی اموات پر فوجی حکومت کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اس لیے مارے گئے کیونکہ انہیں زبردستی اس اجتماع میں لایا گیا اور عسکری تنظیم میں جبری شمولیت کی گئی تھی۔ یہ فضائی حملے اس وقت ہوئے جب مقامی رہائشی ایک انتظامی دفتر کے افتتاح کے لیے بڑی تعداد میں جمع تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ میانمار کی فوج نے اقتدار پر قبضہ کر کے ملک کی حکمراں آنگ سان سوچی سمیت وزراء اور کئی سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا تھا۔ فوجی بغاوت کے خلاف ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں کو طاقت سے کچلا گیا۔ میانمار میں ہنگامہ آرائی مظاہروں، فوجی آپریشن اور جبری قوانین کے باعث 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ بھارتی ریاست پنجاب میں فوجی اڈے میں فائرنگ سے 4 اہلکار مارے گئے ہیں۔ بھارتی پنجاب کے شہر بھٹنڈا میں پنجاب ملٹری اسٹیشن کے آفیسرز میس میں فائرنگ اندر سے ہی کی گئی، جس کی وجہ سے واقعہ میں تخریب کاری کے عنصر اور بیرونی حملہ آوروں کے ملوث ہونے کا تاثر زائل ہو گیا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ 2 روز پہلے اسی ملٹری اسٹیشن سے ایک سرکاری رائفل اور 28 راؤنڈز غائب ہو گئے تھے۔ واقعہ میں اس کے استعمال کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ریاست پنجاب میں سکھ برادری کی کئی متحرک اور سرگرم تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔ واقعہ میں اس پہلو سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی اور کسی گروپ نے واقعہ کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ مقامی پولیس کی ٹیمز فوجی اڈے کے باہر انتظار کر رہی ہے، تاہم فوجی حکام نے پولیس ٹیم کو تحقیقات کے لیے اسٹیشن کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میری حکومت کے خاتمے کے بعد فرانس جیسا دوست بھی چائنا کے کیمپ میں چلا گیا۔ فرد جرم عائد ہونے اور گرفتاری کے بعد پہلی بار امریکی نیوز چینل فاکس نیوز کو انٹرویو میں سابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ فرانسیسی صدر میکرون میرا بہترین دوست ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ امریکہ سے دور ہو کر چائنا کے ساتھ پینگیں بڑھا رہا ہے۔ جب سے میری حکومت ختم ہوئی ہے، امریکہ کا دنیا میں اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے۔ موجودہ حکومت نے امریکہ کی جغرافیائی اور سیاسی قوت کا خاتمہ کر دیا ہے، جس کی ایک مثال فرانسیسی صدر کی چائنا سے قربتیں ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ فرانس کے صدر میکرون نے گزشتہ ہفتے چائنا کے سرکاری دورے پر پہنچے اور پریس کانفرنس میں یورپیوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ خود کو امریکی خارجہ پالیسی میں جھگڑے نہ رکھیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے یہ بھی کہا تھا کہ یورپی ممالک کو تائیوان کے معاملے پر چائنا اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ یوکرینی صدر نے الزام عائد کیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ روس ہمارے قیدی فوجیوں کو اس طرح مار رہا ہے جیسے تخریب کار مارتے ہیں۔ روس کی جانب سے یوکرین کے اس الزام پر نہ ہی ویڈیو پر کوئی بیان سامنے آیا ہے اور نہ روس نے یوکرین میں جنگی جرائم اور تشدد کے تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ تاحال ویڈیو کے درست اور اصلی ہونے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ یوکرینی صدر نے پروپاگنڈا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسی سفاکیت ہے جسے دنیا میں کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔
یہ درندے کتنی آسانی سے مار دیتے ہیں۔ یوکرینی صدر نے خبردار کیا کہ روسی فوج کو ہر غیر قانونی کام کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، تخریب کاری کی شکست ہوگی۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی پر سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل، گورنر، اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی توہین عدالت کی کارروائی سے زیادہ اہم ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت نے فنڈ فراہم نہیں کیے، جو عدالتی احکامات کی حکم عدولی ہے جس کے نتائج قانون میں واضح ہے۔ پنجاب انتخابات کے لیے 21 ارب روپے تاحال نہیں ملے، الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس کو بتا دیا تھا۔ چیف جسٹس نے تمام افسران کو کل چیمبر میں طلب کر لیا ہے اور گورنر، اسٹیٹ بینک کو دستیاب وسائل سے متعلق تمام تفصیلات بھی ہمراہ لانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے سیکرٹری خزانہ کو بھی تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ جائیداد کے کاغذات پر ایک مردہ خاتون کا انگوٹھا لگوانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص گاڑی کی پچھلی سیٹ پر موجود مردہ خاتون کا انگوٹھا مختلف کاغذات پر لگوا رہا ہے۔ یہ انسانیت سوز واقعہ بھارت کے شہر آگرہ میں پیش آیا ہے۔ کملا دیوی کے شوہر کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کملا دیوی کے بہنوئی کے بیٹوں نے جائیداد کے جعلی کاغذات بنوائے تھے۔ کملا دیوی کی بھانجی کے بیٹے کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، جس کا کہنا ہے کہ ملزمان باڈی کو ہاسپٹل لے جانے کا کہہ کر لے گئے تھے اور راستے میں گاڑی روک کر یہ کارروائی کر ڈالی۔ ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ نوکری کے اوقات میں کام کے دوران کچھ دیر وقفے سے کارکردگی بہتر نہیں ہوتی۔ سائنسدانوں نے تحقیق میں خون کے ٹیسٹ اور دماغ کے اسکین لے کر مزاج اور مرکزی اعصابی نظام کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ تحقیق میں شرکا نے دفتری امور جیسے کام انجام دیے۔ ان امور میں 7 گھنٹوں سے زیادہ کی مدت میں 9 ذہنی کام کروائے گئے اور اس دوران ہر 50 منٹ کے وقفے سے 10 منٹ کا وقفہ دیا گیا۔ بلکہ مسلسل قلیل مدتی وقفے ذہنی تھکاوٹ کا سبب بنے، جس کے نتیجے میں شرکا کی فوکس کرنے کی صلاحیت متاثر ہوئی اور پہچان جیسے ذہنی افعال پر اثر پڑا۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ اس مقبول خیال کے برعکس اس تحقیق کے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ دفتر میں دوران کام چھوٹے وقفے ذہنی کارکردگی کو بہتر بنانے یا تھکان سے بچانے میں مدد نہیں دیتے۔ شرکا 4.5 گھنٹے کے آرام کے باوجود بھی مکمل طور پر تر و تازہ نہیں ہوئے تھے۔ جب کورونا کی وبا پھیلی تو ووہان سمیت چائنا کے کئی شہروں میں مریضوں کے علاج اور طبی عملے کے تحفظ کے لیے ہائی ٹیک ڈیوائسز کا استعمال کیا گیا۔ بعض میڈیکل سینٹرز میں روبوٹس کا استعمال کیا گیا جو مریضوں کے ٹیسٹ کرنے، انہیں ادویات دینے اور صفائی ستھرائی سمیت دیگر کئی امور سر انجام دینے لگے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وبا ختم ہونے کے بعد بھی اب روبوٹس کا ہماری زندگیوں میں چلن پہلے سے عام ہو جائے گا، کیونکہ جاپان نے ورک فورس کی کمی پر قابو پانے کے لیے کئی طرح کے سٹورز پر 7 فٹ لمبے روبوٹ سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ CNN کے مطابق عمر رسیدہ آبادی کی شرح بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے جاپان میں لیبر کی بہت کمی واقع ہو چکی ہے اور سٹورز اور کمپنیاں وغیرہ کو ملازم تلاش کرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان ملازمین کی جگہ روبوٹس کو کام پر لگا رہے ہیں۔ ان اینڈرائڈ روبوٹس کو انسان ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلاتے ہیں، تاہم ایک ہی آدمی سٹور میں بیک وقت کئی روبوٹس کو آپریٹ کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ روبوٹس بھاری اشیاء اٹھانے، انہیں ایک سے دوسری جگہ لے جانے اور ترتیب سے رکھنے سمیت کئی کام کر سکتے ہیں۔ جرمنی نے ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے ٹوتھ پیسٹ جیسا سرمئی پاور پیسٹ ایجاد کر لیا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ روایتی بیٹری کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ توانائی ذخیرہ کر سکتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے آپس میں ملنے سے پانی بنتا ہے اور توانائی خارج ہوتی ہے، جسے بجلی میں تبدیل کر کے مختلف کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کے بیشتر ایندھنی ذخیرہ خانے یعنی فیول سیلز اسی اصول پر کام کرتے ہیں، لیکن ان میں ہائیڈروجن کو خصوصی سلنڈروں میں کرہ ہوائی سے 700 گنا زیادہ دباؤ پر محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔
جو نہ صرف بہت مشکل بلکہ انتہائی مہنگا سودا بھی ہے۔ جرمنی کے ماہرین نے پاور پیسٹ کی شکل میں یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ پاور پیسٹ کو عام دباؤ اور درجہ حرارت پر بآسانی محفوظ کیا جا سکتا ہے، جس کی بدولت یہ بڑی گاڑیوں کے علاوہ آلودگی سے پاک موٹر سائیکلوں تک میں استعمال کے قابل ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ 250 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید گرمی تک کو برداشت کرتے ہوئے قابل استعمال حالت میں رہ سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر میگنیشیم ہائیڈرائڈ کہلانے والا ایک کیمیائی مرکب ہے، جسے 350 ڈگری سینٹی گریڈ اور کرہ ہوائی سے 5 تا 6 گنا زیادہ دباؤ پر ہائیڈروجن اور میگنیشیم کو آپس میں ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ آخری مرحلے پر اس میں ایک دھاتی نمک اور ایسٹر نامی ایک آرگینک کیمیکل شامل کرکے اسے سرمئی ٹوتھ پیسٹ جیسی حتمی شکل دی جاتی ہے۔ پاور پیسٹ سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ایک خاص نظام کے تحت اسے ایک چیمبر میں پہنچا کر پانی کے ساتھ اس کا کیمیکل ری ایکشن کروایا جاتا ہے، جس سے ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ ہائیڈروجن گیس ایک فیول سیل میں پہنچا دی جاتی ہے، جہاں اسے آکسیجن کے ساتھ ملا کر پانی بنایا جاتا ہے، جس سے حرارت کی شکل میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ پھر اسے حرارت کو بجلی میں تبدیل کر کے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اب تک پاور پیسٹ کو تجرباتی طور پر چھوٹی موٹر سائیکلیں چلانے میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس سال کے اختتام تک پاور پیسٹ کی تجارتی پیداوار شروع کر دی جائے گی اور یہ سلنڈروں کی شکل میں دستیاب ہوگا، جو موجودہ پیٹرول پمپس پر رکھوائے جائیں گے۔ پاور پیسٹ سلنڈر خالی ہونے پر اسے پیٹرول پمپ جا کر واپس کیا جا سکے گا اور اس کے بدلے بھرا ہوا سلنڈر خریدا جا سکے گا۔ صاف ستھری توانائی کے حوالے سے پاور پیسٹ کو ایک انقلابی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن بعض ماہرین کو اس دعوے پر اعتراض بھی ہیں۔ مثلاً امریکی ماہرین نے اعتراض کیا ہے کہ پاور پیسٹ کی تیاری پر کتنی توانائی صرف ہوگی اور کتنے اخراجات آئیں گے۔ اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس کے علاوہ اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ اس سے خارج ہونے والی آلودگی پر کیسے قابو پایا جائے گا، جبکہ یہ معاملہ بھی واضح نہیں ہے کہ استعمال شدہ پاور پیسٹ کو کس طرح تلف کیا جائے گا۔ تمام اعتراضات ایک طرف، لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ ہائیڈروجن کو محفوظ کرنے کا عمل آسان بنانے میں پاور پیسٹ کا تصور بلا شبہ ایک اچھوتی اور منفرد پیش رفت ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔